تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے اور اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزے رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے ممبر بنائے گا۔ عاشوراء کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ عاشوراء کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ ساقی کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے۔ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔